السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیوی ہوگی تو شوہر کو اس کی تمام ضروریات پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک بیٹی ہوگی تو باپ کو اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک بہن ہوگی تو بھائیوں کو تاکید کی گئی ہے کہ بہن کا خیال رکھا جائے۔ اور بہن کے معاملات میں تو پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا خیر و برکتوں سے بھی نوازتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آج کی عورت خود مختار بننا زیادہ پسند کرتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ گھر سے باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ چلنا، مردوں کی برابری کرنا ہی عورت کے لیے بہتر ہے۔ قرآن آپ کو ان چیزوں کا حکم نہیں دیتا کہ آپ مردوں کی برابری کریں، بلکہ قرآن تو آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کی ضروریات پوری کی جائیں۔ ان تمام کنڈیشنز میں اگر عورت ایک ماں بن کے، ایک بیوی بن کے، ایک بیٹی بن کے، ایک بہن بن کے مرد کی، اپنے رشتے کے مرد کی خدمت کرتی ہے یا اس کی دل جوئی کرتی ہے، تو ان سب کو آج کی عورت نے اپنے اوپر ایک مسلط ہونے والا ظلم سمجھ لیا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ تو میرے پہ ظلم ہو رہا ہے کہ میں صرف گھر کے کاموں کے لیے ہی رہ گئی ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان نے خود اللہ کے احکامات کے خلاف تمام چیزوں کو بدلنے کی کوششوں کو ہمیشہ جاری رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں بھی جہیز کا حکم نہیں دیتا، مگر آج کے دور میں اپنے بیٹوں کے لیے جہیز لینا اور پھر اسی صورت میں بیٹیوں کے لیے جہیز دینا روایت بن چکی ہے۔ میں نے تو یہاں تک بھی لوگوں کو دیکھا ہے جہیز میں باقاعدہ بائکس دینی پڑتی ہیں، گاڑیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق سواری دینی پڑتی ہے، اور دیتے ہیں کہ اگر نہیں دیں گے تو خاندان میں باتیں ہوں گی۔ اب یہ حکم تو آپ کو اللہ نے نہیں دے رکھے نا، یہاں پر تو آپ نے خود اپنے ان تمام کاموں کو اپنے ہی معاشرے میں اپنے ہی عزت و مرتبے کے لیے بنا رکھا ہے۔ یعنی کہ آپ کو عزت و مرتبے جو ہیں وہ اللہ کے احکامات سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو یہ تو دنیاوی عزتوں کے لیے جب آپ بھاگ دوڑ کریں گے تو پھر یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کیا آنے والا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں پر نظر ثانی کیجیے کہ وہاں پر عورت کا کیا مقام ہے، کہ وہاں پر رسول اللہ کے ہاں عورت کا کیا مقام ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے، پھر ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں۔ تو پھر آپ کس بنیاد پر کہیں یا کس بنیاد پر آپ کے ایجنڈے ہوں کہ اسلام عورت پر مسلط ہے، اسلام عورت پر سختی کرتا ہے، اسلام میں عورت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے؟ واللہ پھر اس حدیث کی طرف بھی آ جائیے جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کون سا رشتہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ تو یہاں پر بھی ایک عورت کو مقام دیا گیا، یہ تو نہیں کہا گیا کہ بیٹا، بھائی یا شوہر، نہیں، کسی مرد کے رشتے کو نہیں بلکہ ایک ماں، ایک عورت کے رشتے کو ترجیح دی گئی۔ عورت کے درجوں کی کیا ہی خوبصورت، عورت کے درجے کا کیا ہی خوبصورت معیار ہے کہ 2 سے 3 مرتبہ جب یہی سوال کیا گیا تو رسول اللہ کا جواب یہی تھا، تمہاری ماں، یعنی کہ ایک عورت۔ جب دوبارہ دریافت کیا گیا تو فرمایا گیا کہ تمہارا باپ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ عورت کا کتنی مرتبہ تذکرہ آیا اور مرد کا کتنی مرتبہ۔ میں جانتی ہوں یہاں پر بھی بہت سارے لوگ حجتیں نکالیں گے اور بے شک نکالیں گے، ایک فضول قسم کی حجتیں کہ بیوی کا کیوں نہیں کہا گیا، بیوی کا کیوں نہیں کہا گیا۔ یاد رکھیے گا، ایک مومن کبھی بھی اللہ کے احکامات میں حجتیں نہیں نکالے گا۔ ایک سچا رسول عاشق کبھی بھی آنے بائیں نہیں دیکھے گا۔ اسے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہوگا، بتایا ہوگا، وہ اپنے آپ کو اسی پر قائم کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا، وہ چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو۔ میں جانتی ہوں میری یہ تمام باتیں آپ کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی پردہ تو مومن عورتوں کے لیے تھا،
تو یہاں پر بھی یقیناً آپ حجتیں ہی نکالیں گی کہ وہ تو نبی تھے، وہ تو نبی کی عورتیں تھیں، وہ تو مومن عورتیں تھیں، اس لیے جی نہیں تھیں تو وہ بھی عورتیں ہی پاکیزہ تھیں، نبیوں کی تھیں، تو آپ بھی تو عورت ہی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کر سکتی ہیں کہ آپ کی پاکیزگیاں اور آپ کی اللہ کے ہاں بہتر عبادتیں آپ کو جنت میں 70 حوروں پہ سردار رکھیں گی۔ آپ کے لیے یہ اہمیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں وہ آخرت کی بات ہے، آخرت کا آخرت میں دیکھا جائے گا، فی الحال ہمیں دنیا میں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیے گا نبی کی بیویاں جن سے مردوں کو بھی سیکھنا ہے اور عورتوں کو بھی سیکھنا ہے کہ عورت کو اسلام کتنا خوبصورت، کتنا بڑا، کتنا پاکیزہ اور کتنا عمدہ مقام دیتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ عورتوں کو تعلیم سے روکا جائے۔ عورتوں کی تعلیم پر خصوصاً اللہ تعالیٰ کے رسول زور دیتے تھے۔ ہاں مگر یہ جو آج کی عورت جس تعلیم کی خواہاں ہے وہ اس کی حدوں سے دور ہے، وہ تمام چیزوں کو ترجیح دینے لگی ہے بے حیائیوں پر۔ آج کی عورت دیکھیے جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، آج کی عورت اسلام کے احکامات کو اپنے پاؤں کی زنجیر سمجھنے لگی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اسلام کے احکامات پر چل کر میں تو بالکل ہی قید ہو کے رہ جاؤں گی، میرے پاس تو آزادی ہی نہیں رہے گی، میں تو بالکل اپنے اوپر ایک کپڑا ڈال لوں گی اور میں تو کہیں آ جا نہیں سکوں گی۔ جی نہیں، اسلام نے عورت کو جتنی خوبصورت مروات دی ہیں وہ کسی مذہب نے نہیں دی، اور جن کو آپ اپنے لیے کھلی آزادیاں سمجھتی ہیں وہ آزادیاں نہیں ہیں، وہ عورت کا نقصان ہے، عورت کے لیے بیرا حربی ہیں،